آج تک ہم اور آپ یقیناً یہی سنتے آئے ہیں کہ فلاں شخص نے یا کسی گینگ نے ایک خاتون کا بڑی بے دردی سے کر دیا، لیکن آج کا واقعہ مکمل طور پر اس کے اپوزٹ ہے، جہاں چار لڑکیوں نے مل کر ایک لڑکے کا دیا۔ اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکیاں کیسے ایک لڑکے کا کرتی ہیں؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار مذاق مت کرو، ایسا اگر ہوا بھی ہے تو اس میں لڑکے کا کیا گیا؟ اسے تو مزہ ہی آیا ہوگا، فری کی انٹرٹینمنٹ مل گئی ہوگی، اس میں اس کا کیا گیا بھائی؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ یہ پورا واقعہ سننے کے بعد اسے ذرا الٹا گھما کر دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ اس میں لڑکے کا کچھ گیا یا نہیں۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پنجاب کے شہر جلندھر کا ہے جو 2022 میں پیش آیا۔ جلندھر شہر کا ایک مزدور، ایک نوجوان 25-26 سالہ جو مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے ایک فیکٹری میں، جب وہ وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہے اور شدید تھکا ہوا ہے اور گھر جا کے وہ چاہتا ہے کہ کچھ کھانا وانا کھائے، آرام کرے، لیکن جب وہ مین روڈ پہ پہنچتا ہے تو ایک سفید کلر کی گاڑی اس کے پاس آ کے رکتی ہے۔ وہ بے دہانی میں جا رہا ہوتا ہے، اتنے میں گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتا ہے اور ایک لڑکی اسے آواز دے کر اپنے پاس بلاتی ہے اور کارڈ پہ لکھا ایک ایڈریس اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیونکہ وہ پنجابی میں پوچھتی ہے بڑی اپنائیت سے، تو وہ لڑکا اس سے پہلے کہ وہ کارڈ دیکھ کر اسے کچھ بتا پاتا، گاڑی میں جو 3 باقی اور بھی لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک فوری طور پہ سپرے اس کی آنکھوں پہ کر دیتی، جس سے اسے نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، فوری طور پہ ایک لڑکی گاڑی سے نکلتی ہے، اسے دھکا مارتی ہے اور اسے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، فوری طور پہ اسے بے ہوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کی کہانی بہت ہولناک ہے۔ لڑکا ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں ہے۔ لڑکے کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک ویران اور سنسان جنگل میں پاتا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے۔ وہ بڑا خود کو لاچار اور مجبور محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی وہاں مدد کے لیے میسر نہیں آتا۔ اب لڑکیوں نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا، اسے نشے کی حالت میں رکھا ہوا تھا کہ یہ ہوش میں آ بھی جائے تو ان کے لیے کسی قسم کا جو مصیبت کا باعث نہ بنے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ ایک لڑکی اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دیتی ہے اور اسے ڈرنک کی آفر کرتی ہے۔ لڑکیاں چونکہ ڈانس کر رہی تھیں، ڈرنک پی رہی تھیں اور پارٹی کر رہی تھیں۔ اب وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی گھر پہ اکیلی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، بہت دیر ہو گئی ہے، پلیز اسے جانے دیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں، اس پہ ہنستی ہیں اور رحم کھانے کا ناٹک کرتی ہیں۔ اب وہ اسے بڑا معمولی اور ایزی لے رہی ہے، لڑکے کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر بار بار کوئی انٹیمیٹ ہوتا ہے بڑے اب نارمل وے میں تو اس کے سلسلے میں ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کنٹینیوسلی ایسا کئی دفعہ یعنی کئی گھنٹوں تک ہوتا رہتا ہے تو اس سے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اب جب ان لڑکیوں نے مسلسل کئی گھنٹوں تک اس لڑکے کا فریکوینٹلی کیا، وہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھے ہوش آتا میں دیکھتا کہ کوئی نہ کوئی لڑکی ان میں سے وہ میرے اوپر چڑھی ہوئی ہے، بڑے وحشیانہ اور بڑی درندگی کے ساتھ اسے ناچ رہی ہے، اس پہ ناچ رہی ہے، چڑھ کے اسے کاٹ رہی ہے، نوچ رہی ہے، چوم رہی ہے اور اس کا ہے۔ تو یہ ذہنی اذیت اس نے کیسے برداشت کی ہوگی؟ بہت تھکا ہوا تھا، اب انتہائی نشے کی حالت میں، اور پھر مسلسل انٹیمیشن کے بعد ویکنس بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ پور سچویشن میں تھا۔ اب لڑکیوں کا جب اسے دل بھر جاتا ہے تو وہ پارٹی ختم کرنے کا بندوبست کرتے ہیں، اگین اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، اس کے آنکھوں پہ کپڑا ڈالتے ہیں اور اسے جنگل میں کسی جگہ پھینک کے رات کے پچھلے پہر وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان بڑی مشکل سے کسی بھی طرح خود کو بچا کے گھر پہنچتا ہے، اور گھر جا کے جب اپنی مسز کو وہ سب کچھ بتاتا ہے تو پہلے تو اس کی اپنی بیوی بھی یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے حواس پہ، اپنے اعصاب پہ قابو پاتی ہے اور اپنے شوہر کو مشورہ دیتی ہے کہ بہتر ہے کہ تم اس معاملے کو یہیں دفنا دو، کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ جو امیر زادیاں اور بگڑالو قسم کی لڑکیاں دن دہاڑے
किसी लड़के का किडनैप कर लें और फिर उसके साथ ये सब कुछ करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर ये मामला बाहर आएगा तो हम जिंदा बच पाएंगे। यकीनन हम और बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम मुआशरे में क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे किस नजर से देखा जाएगा, तुम्हें किस नजर से देखा जाएगा? हम लोगों के लिए मजाक के अलावा कुछ नहीं रह जाएंगे। तो बेहतर है इस मामले को यही क्लोज कर दिया जाए। लड़का जो मुसलसल कर्ब की और ज़हनी अजियत की हालत में था कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस वाकये का पता भी कैसे चला। तो हुआ कुछ यूं कि काफी देर के बाद उस लड़के ने, जब ज़हनी अजियत उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसने अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त को बताया। पहले तो उसके दोस्त ने भी ऑब्वियस है कि उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने उसकी सूरत हाल देखी कि ये वाकई इसके बॉडी जेस्चर्स कह रही है कि ये जो कह रहा है वो सच है, तो उसने अपने कुछ लिंक्स यूज किए और पुलिस वालों को इसमें इन्वॉल्व किया। अब पुलिस वाले जब जाए कुआं पर पहुंचे, उन्होंने छानबीन की तो उन्हें किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस ठप होकर रह गया। बट उस जर्नलिस्ट ने ये वाकया जो है पूरे का पूरा, उसकी वजह से ये फिर सबको जो है वो जानने का मौका मिला, लेकिन उसने ये किया कि उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की। अब आप जरा इस वाकये को उल्टा घुमा के देखिए कि यानी यही इंसिडेंट जो है, जो उस लड़के के साथ, मजबूर और लाचार लड़के के साथ पेश आया, अगर यही इंसिडेंट किसी लड़की के साथ पेश आया होता तो आपका और मेरा रिएक्शन क्या होता? मीडिया किस तरह से इस केस को हाइप देता, और हम सबकी कोशिश होती कि उस लड़की को, मासूम बेचारी मजबूर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये चूंकि लड़के का केस है इसलिए दब के रह गया। किसी को इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कैसे 4 लड़कियों का एक गैंग एक मजदूर लड़के को अगवा करता है, उसे नशे की हालत में बड़ी बेदर्दी से उसका है और रात के पिछले पहर उसे जंगल में फेंक के चला जाता है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में यह ट्रेंड बन जाए कि जहां लड़कियां जो हैं वो गैंग्स बना लें और लड़कों का किडनैप किया करें और फिर उनका रेप किया करें। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि मामले को ज़ेरे गौर लाने की जरूरत है। हमारे कानून में कहीं भी शायद इस चीज के ऊपर लिखा या पढ़ा नहीं गया। इस किस्म की वीडियोस बनाने के लिए हमारा बहुत सा टाइम और बहुत सारी एफर्ट लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की क्राइम स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।